اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. یہ کلاس 8 تو سبجیکٹ اردو. لیسن اس جابر بن حیان. پیج نمبر 48. تھی کڑو اردو تھو پانس برونٹ کن اس پڑھو. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. اس عطار کا نام حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. جابر ابھی نہایت ہی کمسن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں ایک رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. اب جابر جوان تھا. اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دہن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلنا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. خلیفہ نے اس انعام و اکرام سے نوازا. جابر سے پہلی دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول و قاعدے مرتب کیے. یہ اصول و قاعد اب بھی استعمال. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1808 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. آز برونٹ 7 ؤری 818 عیسوی مز ایک شہرس مز عطار گو عطر اس کن آس. اس عطار کا نام حیان تھا. امس اوس نا حیان. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. دپا امس ہسا اس مشکل ست پنن گزار گسان ات پہ. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. امس ہسا زال لڑکا اخ، ام تھو امس نا جابر. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل گو. دپان امس ہسا پی فکر کہ اس کت پٹ گژھِ روزی روٹی مسئلہ حل. پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گئے. جابر ابھی نہایت ہی کمسن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دپان امس ہسا یہ ہسا لوگ بڑی بڑی جرم کرنے کیاز کہ امس نسا اوس نا ات پہ گژھان گھر گزار کہین. جابر اوس اوتان لۄکُٹ تہٕ امس ہسا گزریاو مول. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. ام سند یہ سوری خرچہ ورچہ ہسا پیو ام سند ماج یہ غریبی امسی پہ. ام سند یہ سوری یہ پڑناون کھیون چون. ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. ام سند ماج تل پنن یہ نچو سوزن ام شہر نیبر اکس گامس میں اکس رشتہ دار سن گھر. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کے آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. دپا امس ہسا آو موقع کہ ام ہسا آزاد فضاس مز پن زندگی گزار.
گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی. معمولی تعلیم کر ات گامس مز حاصل. البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. دپان کینٛہہ ؤری ہسا گئی پتہ آئی واپس. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. امس تھوڑا بہت تعلیم پڑھمت گامس مز. امس شوق کہ بہ ہسا پڑھ بیٚیہِ تعلیم. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. ام ہسا نیو اکس سکولس مز ایڈمیشن. اب جابر جوان تھا. اس کی ماں کی غربت دیکھی نہ گئی. چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دہواں سوار ہو گئی. امس موج ٲسٕس غریبی. ام ہسا سوچ کہ بہ ہسا کر سون بنانُک کینٛہہ تجربہ. اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. بے ہسا بنائے ہے کہ دوا تھے. ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلنا شروع کیا. دپان ام ہسا ان ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر امی ہسا کی بن پتہ ہسا اس امن جڑی بوٹی تھمت واریاہ قسمک جڑی بوٹی واریاہ کی پگلاوان گھر کران تجربہ ہند. اس کے گھر ہی قسم قسم کی جڑی بوٹیاں طرح طرح کی دہاتیں الگ الگ شکلوں کے برتن. ام سے گھر واریاہ قسم جڑی بوٹی واریاہ قسم کی بان لکٹ. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی ایجادیں کی. دپان یہ ہسا اس واریاہ تجربہ کران. ام ہسا کر واریاہ کی چیز تھی ایجاد جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. دپان ام سات ہسا اس اتیک خلیفہ ہارون رشید. ام ہسا کر امس دعوت اونم بغداد. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا. یلی اہند آو ام اس بلومت دعوت ٲسنس کٔرمٕژ تہٕ ام ہسا دیت امس کی انعام. جابر سے پہلے دنیا کے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربات کیے. ان تجربات کے اصول و قاعدے مرتب کیے. یہ اصول و قاعد اب بھی استعمال ہوئے. دپان ام ہسا کر واریاہ کی تجربہ یم ہسا آز تہ چھ کی گژھان. باقی وسلام.